آپ کے ہاں یہ روایات نہیں ہیں کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے خطبہ شکشکیہ میں کن کا شکوہ کیا ہے؟ نیتن یاہو کا شکوہ کیا ہے استغفر اللہ، یا انہی خلفاء کی مذمتیں کی ہیں؟ مولوی صاحب بندہ حقیر آپ کے ساتھ گفتگو کے لیے حاضر ہے، سیرت مسلم امیر المومنین ہم آپ کو کتب تشیع سے دکھانے کو تیار ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ یوں نہ لوگوں کو بے وقوف بنائیں نا کہ لوگ بے وقوف اس طریقے سے رہیں، جتنے بے وقوف بنے رہیں گے وحدت قائم ہوگی۔ تم لوگ غاصب ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج؟ آپ تو کہیں گے نہیں وحدت ختم ہو جائے گی اس سے، اگر میں کہوں کہ خلیفہ اول و خلیفہ دوم جو ہیں وہ غاصب تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ہم چلتے ہیں کہ ہمارے مذہب تشیع کے ایک جید عالم دین ہیں، خداوند متعال ان کو سلامت رکھے، ان کا ایک کلپ ہمیں موصول ہوا، ہم نے کہا کہ ان کی خدمت میں کچھ طالب علمانہ معروضات پیش کریں۔ چلتے ہیں مولانا صاحب کی خدمت میں اور سنتے ہیں، پھر اس کے اوپر انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ خلیفہ اول کو پہلا نمبر دیتے، خلیفہ ثانی کو دوسرا نمبر دیتے، رسول اللہ کے بعد تین خلفاء کے دور میں امام علیہ السلام کی سیرت۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سب سے بڑی ہستی رسول اللہ کے بعد ہمارے نزدیک مولا علی علیہ السلام۔ مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کی رحلت کے بعد امت کی وحدت کو توڑنے والا کوئی کام کیا یا نہیں کیا؟ فتنہ بازی کی یا نہیں کی؟ تفرقے کا باعث بنے یا نہیں بنے؟ بتائیے، اکٹھے رہے نا مدینہ میں۔ یہ کہ مولوی صاحب رسول اللہ کی رحلت کے بعد، آپ کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں، رسول اللہ کی رحلت کے بعد کیا ہوا؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جو اقدام کیا یہ اتحاد کا سبب تھا۔ آپ کے ہاں نزدیک جو ایک اتحاد کی، ہمیں نہیں معلوم اتحاد کی ڈیفینیشن آپ کے نزدیک کیا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جو کام کیا، جو فدق کا مطالبہ کیا اور جو شعار جو جناب زہرا نے بلند کیا، چونکہ آپ آگے چل کر جناب رہبر معظم کی کتابوں سے اور ان کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ وہ آپ ان سے زیادہ سمجھتے ہیں، میں ان سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ رسول اللہ کے بعد امام علیہ السلام نے وحدت کو توڑنے والا کوئی کام کیا یا نہیں کیا، یہ کام کیا وغیرہ وغیرہ جو آپ نے بیان کیا، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ رہبر معظم جن کو آپ خود آگے کوٹ کریں گے، ہم رضمان حسین، یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ 10 گفتار از حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، ان کی گفتگو ہے۔ یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بعض تعریف مرز ہے یہ فدق توسط امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہارون کے مقابلے میں جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فدق کی باؤنڈری کو معین کیا اور کہا کہ فدق سے کیا مراد ہے، وہ کہتے ہیں کہ اول شعاری کے شیعہ، وہ پہلا شعار کہ جس کے ساتھ شیعہ نے بآن موجودیت خودش را اعلان کر اپنی موجودگی کا اعلان کیا، شعار فدق بود۔ تشیع نے اپنی موجودگی کا اعلان کس سے کیا؟ فدق سے۔ دختر پیغمبر برائے این کے ثابت کند، کس لیے؟ توجہ کیجئے گا، آپ نے کہا نا کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد کیا کیا؟ برائے این کے ثابت کند خلافت مال قسانی نیز کے آن را در دست گرفتے ہیں، کہ خلافت ان لوگوں کا حق نہیں ہے کہ جنہوں نے اس کے اوپر قبضہ جما لیا ہے، جنہوں نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، وبر مسند قدرت نشستیں، اور جو رسول اللہ کی مسند پر بیٹھ گئی ہیں، یہ ان کا حق نہیں ہے۔ گفت فدق مرا غصب کر دید، یعنی چی کیا کہا جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے؟ مفتی صاحب، مولانا صاحب، یہ کیا ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فدق کا شعار کیوں بلند کیا؟ یعنی تم لوگ صفیہ امباشے شما مردوں میں غاصبی ہستید، تم لوگ غاصب ہو۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج؟ آپ تو کہیں گے نہیں وحدت ختم ہو جائے گی اس سے، اگر میں کہوں کہ خلیفہ اول و خلیفہ دوم جو ہیں وہ غاصب تھے، کہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کیا تھے؟ غاصب تھے، آپ کہیں گے اس سے تو وحدت ٹوٹ جائے گی۔ بھئی یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے وحدت توڑ دی تھی، جس وحدت کو آپ لوگوں نے لوگوں کے ذہن میں ڈالا ہوا ہے اور ایک افراطی قسم کی وحدت کا آپ لوگوں نے جھنڈا بلند کیا ہوا ہے، اس کو تو ختم کر دیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے۔ اب آپ کہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے؟ اچھا صفحہ نشون بھی دیتا، فقط غاصب کہا نہیں، ظالمید، ظالم بھی ہو تم لوگ، ظالم کے نیمی تھمانت خلیفہ یہ پیغمبر باشد، خلیفہ یہ مظہر عدل باشد، حاکم اسلامی باشد۔ تو یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اس وقت علم بلند کیا، امیر المؤمنین نے بھی جناب زہرا کا ساتھ دیا۔ آپ مولوی صاحب سے ہم سوال کریں گے، آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جناب وہ اس زمانے میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوتا، آپ یہ خطبہ فدقیہ کی شرح کریں، جس کو ہمارے علماء نے مسلمات تشیع میں سے مانا ہے۔ آپ مسلمات کے پیچھے چلتے ہیں نا، تو خطبہ فدقیہ کی شرح کریں لوگوں کے سامنے،
پھر آپ کہیں گے نا یہ تو وحدت کو توڑ دے گی، خطبہ فدقیہ تو وحدت کو ختم کر دے گی، چونکہ اس میں پتہ چل جائے گا، تاریخ کے ایسے کردار کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ مولوی صاحب، وحدت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو نافہم بنائیں، لوگوں کو ہم کم فہم بنائیں، لوگوں کو حقائق سے دور رکھیں، لوگوں کو تاریخی مسلمات سے دور رکھیں، وحدت بن جائے گی۔ لوگوں کو بے وقوف رکھنا اور بے وقوف بنانا وحدت نہیں ہے کہ ان کو حقائق سے دور کریں گے۔ ہم کہیں قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم پیغام محبت کی بات کرتے ہیں، بے وقوف بنا کے رکھیں، ان چیزوں کو بیان نہ کریں، چونکہ وحدت خطرے میں ہے۔ یہ کون سی وحدت ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ اس وحدت کے خلاف ہیں۔ آگے سنیں مولوی صاحب کیا کہتے ہیں۔ مولا علی قرآن سے جدا نہیں ہو، ہمارے جیسے نہیں کہ نام تو مولا علی کا لو اور دین اپنی مرضی کا۔ مسلم سیرت مسلم امیر المومنین ہے کہ انہوں نے امت کو ٹکڑے کر دینے والی بات جو کچھ ہوا اس کے باوجود سب سے زیادہ حق تو مولا علی کا تھا نا، وہ کرتے۔ جب مولا علی کو ظاہری خلافت ملی ہے، اس کو جا کر ہسٹری کی بکس میں دیکھیے، جو مسلم بات ہے اور جو مشکوک باتیں ہوں ان کو مسلم باتوں پر پرکھا جاتا ہے، اور یہ سیرت مسلم عین قرآن ہے۔ پھر دیکھا جائے کہ حدیث کے نام پر کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط، آپس میں ٹکراتی ہے۔ ایک دفعہ کہہ رہے ہیں نہ دوسروں کے ساتھ یہ حرکت کرو، پھر خود ہی کہو نہیں کرو، کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں پہ امام علیہ السلام نے کہا ہے دوسروں کے ساتھ؟ مطلب آپ کی مراد کیا ہے؟ یعنی امیر المومنین کی مظلومیت بیان کرنا، اور امیر المومنین اگر اس زمانے میں وہاں پر امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ آپ احتجاج تبرسی اور کئی آپ سیرت مسلم کی بات کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب، بندہ حقیر آپ کے ساتھ گفتگو کے لیے حاضر ہے، سیرت مسلم میں امیر المومنین ہم آپ کو کتب تشیع سے دکھانے کو تیار ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ یوں نہ لوگوں کو بے وقوف بنائیں نا کہ لوگ بے وقوف اس طریقے سے رہیں، جتنے بے وقوف بنے رہیں گے وحدت قائم ہوگی۔ وحدت کی بنیاد بے وقوفی پہ نہ رکھیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ جب وہ امیر المومنین کا زمانہ، میں آپ کو امیر المومنین کا زمانہ دکھاتا ہوں، اور تشیع کی سیکنڈری بکس سے نہیں، پرائمری ریسورسز، یہ الکافی ملاحظہ فرمائیں۔ الکافی میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر خطبے کی اور اسنادی مشکل بھی نہیں ہے کہ جب امیر المومنین اس منصب خلافت پر آ جاتی ہے نا، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ قد عملت الولات قبل اعمالا خالف فیہا رسول اللہ، کہ مجھ سے پہلے جو منصب رسول اللہ پر بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ کی مخالفت کی۔ سیرت مسلم ہے، اور یہ سیرت مسلم ثابت کرنا بندہ حقیر کی ذمہ داری ہے۔ یہ الکافی سے بیان کر رہا ہوں۔ الکافی کی آپ کو اہمیت کا تو اچھے سے معلوم ہے، آپ ایک استاد حوزہ ہیں، مدرسے میں آپ ٹیچر ہیں، حافظ قرآن ہیں، پڑھی لکھی شخصیت ہیں، متعمدین علی خلاف ہی، اور ہم نہایت ہی مؤدبانہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ دیکھیں، وحدت ہم بھی مانتے ہیں، وحدت ایک عقلی تقاضا ہے، لیکن وحدت آپ کو میں رہبر کی زبانی دکھاتا ہوں، وہ وحدت سے کیا مراد ہے۔ لوگوں کو اس طریقے سے نہ آپ تاریخی حقائق کو کہیں چھپائیں گے تو وحدت قائم ہو جائے گی۔ نہیں مولوی صاحب، یہ کام نہ کریں۔ شہید مطاری نے کیا بیان کیا؟ وہ ایک مستحب کے اوپر بھی ہم کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں، وحدت کی وجہ سے ہم ایک مستحب پہ بھی کمپرومائز کر جائیں۔ اور یہ تو پھر بھی اہل بیت کی مظلومیت ہے۔ اہل بیت کی مظلومیت کو بیان کرنا، جناب زہرا نے اپنی مظلومیت کو بیان کیا اور بتایا کہ یہ لوگ غاصب ہیں، ظالم ہیں، اور غاصب اور ظالم منصب خلافت پر نہیں بیٹھ سکتے، رسول کی مسجد پر نہیں بیٹھ سکتے۔ کیا کہا؟ متعمدین علی خلافہ، ناقضین لعہدہ، اس عہد کو توڑا، انہوں نے اس کے خلاف کام انجام دیا جان بوجھ کر، مغیرین لسنتہ، رسول کی سنت کو تبدیل کرنے والے یہ لوگ تھے۔ پھر کہا کہ اگر میں ان چیزوں کو دوبارہ اس مقام پہ لے کے آنا چاہوں جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے تو لتفرق عن جندی، وہ لوگ ایسے تھے۔ امیر المومنین نے کوشش کی، ہاں کی، کیا کہا؟ واللہ لقد امرت الناس، میں نے لوگوں کو حکم دیا، اللہ یجتمع فی شہر رمضان، اور ماہ مبارک رمضان میں تراویح والی حضرت عمر کی بدعت انجام نہ دو۔ تو کیا کیا؟ یا اہل الاسلام، لوگوں نے چیخو پکار بلند کر دی، غیرت سنت عمر، او سنت عمر جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ تو امیر المومنین نے اقدام کیا، ابلاغ کیا ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں وہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے، بات کریں گے تو جی وہ فتنہ ہو جائے گا، وحدت ٹوٹ جائے گی۔ وحدت کیا ہے؟ میں مفتی صاحب آپ کو، مولوی صاحب آپ کو بتاتا ہوں وحدت سے رہبر معظم کی کیا مراد ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ آپ کو وحدت کا معنی آپ لوگوں کو بھی سمجھائیں۔ یہ تعاملات کس کی ہے جی؟ ملاحظہ فرمائیں، دیدگاہ و باعث یہ حوزہ و روحانیت از منظر رہبر معظم انقلاب مذاہب و ادیان۔ یہ کیا ہے جی؟ منشور حوزہ و روحانیت، اولین پیام ہے ان انقلاب و امام بزرگوار این انقلاب، امام بزرگوار این انقلاب وحدت بین المسلم بود، آن ہم وحدت عاطفی نہ وحدت دینی۔
یہ کہ شیعہ یہ کہ سنی، ایک شیعہ ایک سنی ہے، ایک شیعہ اماموں کو مانتا ہے، ہر کسی کا اپنا مذہب ہے، فرق مختلف ہیں شیعوں میں، اسی طرح اہل سنت میں بھی ہیں، لیکن یہ وحدت دینی نہیں ہے۔ اما از لحاظ سیاسی و عاطفی ہمیں باہم در مقابلے دشمن متفق و یک دل باشد، دشمن کے مقابلے میں وحدت، یہ وحدت کی تبیین کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، یہ اسرائیل کے خلاف مسلمان ایک ہو جانے چاہیے، مذہبی اصلا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں لوگوں کو، مجھے نہیں معلوم کیا آپ بتا رہے ہیں، آگے سنیں جی مولوی صاحب کیا کہتے ہیں۔ لیکن ادھر ساری کھچڑی اکٹھی پکی ہوئی۔ جب مولا کو ظاہری خلافت ملی تھی تو جنہوں نے آ کر مولا کی بیعت کی تھی ان میں سے مولا کو سب سے افضل سمجھنے والے بہت تھوڑی تعداد میں، زیادہ تعداد میں کون تھے؟ خلیفہ اول کو پہلا نمبر دیتے، خلیفہ ثانی کو دوسرا نمبر دیتے، خلیفہ ثالث کے بارے میں خیر آخر میں بہت سارا اختلاف ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کے قتل کی شکل میں نتیجہ نکلا، جو کہ مولا علی ہرگز نہیں چاہتے تھے، لیکن بالآخر یہ فتنہ بھی ہو گیا امت میں، وہ لوگ شامل تھے۔ اب مولا علی جنگ، میرے صرف اشارہ سمجھیے گا، مولا علی جنگ جمل پہ جا رہے ہوں اور جیسی بعض حرکتیں ہمارے اندر رائج ہیں جس کے بغیر ہمارا دین پورا ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، ہر چیز کا مقام ہوتا ہے نا، پورے دین پر ایک ہی لیبل لگا دو، پورے مکتب پر ایک لیبل لگا دو۔ اگر وہ مولا علی کہتے فوج میں پہلے یہ والے کام کرو پھر میرے ساتھ چلو، تو فوج کا 5% بھی نہ بچتا، وہ فوج ہی ساری تتر بتر ہو جائے، لیکن مولا نے سب کو اکٹھا رکھا اور لے کر چلے۔ وہ مولا جب قیامت کے دن سوال کرے گا تم میرے سے بھی زیادہ مظلوم تھے کہ ظلموں کا بدلہ لے رہے تھے، تم ظلموں کا بدلہ نہیں لے رہے، ہم تو ظلم جو امیر المومنین پہ ہوا بیان کر رہے ہیں، ہم جو یہ چیزیں بیان کرتے ہیں یا علماء بیان کرتے ہیں یا جن کی طرف بھی آپ کا اشارہ ہو، کیا تبرہ آپ کے دین میں نہیں ہے؟ اظہار براعت، کن سے براعت؟ کیا آپ کے ہاں یہ روایات نہیں ہیں کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے خطبہ شکشکیہ میں کن کا شکوہ کیا ہے؟ نیتن یاہو کا شکوہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، یا انہی خلفاء کی مذمتیں کی ہیں؟ عثمان کے خلاف نہج البلاغہ میں آپ نے خطبہ نہیں پڑھ رکھا؟ امام الاسلام نے کیا لکھا؟ کیا نہج البلاغہ میں گاہے بگاہے کئی مقامات پہ امیر المومنین نے اپنی مظلومیت کا اعلان نہیں کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ اب تم مجھ سے زیادہ مظلوم ہو۔ پھر آپ نے ایک چیز پوائنٹ ڈالی کہ جنگ جمل میں امام علی اگر وہاں پہ کہے تھے یہ کام کرو، وہ تو امام بتا رہے ہیں، تو امام اگر ایک مقام پہ کسی مجبوری کی وجہ سے کسی مصلحت کی وجہ سے ایک کام نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے سیرت مسلم بن گئی تو بس آپ ہر جگہ آپ بھی مجبور رہیں اور آپ ہر جگہ اس مصلحت کے شکار رہیں۔ مولوی صاحب ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہی آپ لوگوں کی اس وحدت افراطی کی وجہ سے آج تشیع جو ہے وہ ایک ایسے دہانے پہ کھڑی ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے عقائد سے آگاہ نہیں ہیں۔ آپ درس قرآن دے رہے ہیں، درس قرآن کے ساتھ سیرت اہل بیت بیان کر رہے ہیں اور وہ سیرت اپنی پک اینڈ چوز کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے صرف وہی جی وہ دیکھیں وہاں پہ مولا نے کچھ نہیں کیا تھا تو آپ بھی کچھ نہیں کریں گے، جہاں پہ مولا نے کیا ہے وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ امام حسین علیہ السلام کو کس لیے قتل کیا گیا؟ چونکہ انہوں نے وحدت کو توڑا، وہ وحدت جو آپ کے نزدیک ہے۔ ان کے اپنے علماء نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اس لیے قتل کیا جو وحدت کو توڑ دیا، وہ خلیفہ بن گیا تھا، وحدت کا تقاضا یہ تھا بھائی وہ خلیفہ بن گیا، یزید اس کے ساتھ ہو لو، وحدت کا تقاضا ہے نا مولوی صاحب، مولانا صاحب آپ کی وحدت کا تقاضا یہی ہے نا کہ اس کے ساتھ ہو لو، لیکن امام حسین علیہ السلام نے شہادت کے منصب پہ وہاں پر فائز ہوئے۔ بس سیرت اہل بیت کو من حیث المجموع لوگوں کے سامنے بیان کریں، ایک پہلو کو اٹھا لینا۔ مثال کے طور آپ ایک روایت دیکھ لیجیے، یہاں پر یہ تو پک اینڈ چوز اگر لی جائے، وہ بھی فلاں روایت میں جو ہے وہ کہا گیا کہ پاؤں دھو لو، مسا نہیں کرو، جبکہ وہ تقیہ پہ روایت ہے، تو آپ کہیں گے دیکھیں اہل بیت نے تو حکم دے دیا نا، اہل بیت تو حکم دے رہے ہیں، آپ اہل بیت سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی تبیین دین ہے؟ تو لہٰذا مولوی صاحب، مولانا صاحب، حافظ صاحب، آپ ہمارے بزرگوار ہیں، گزارش یہ ہے آپ اہل سنت علماء کے ساتھ بیٹھیں، دوستیاں یاریاں نبھائیں، جو کرنا کریں۔ ہمارے بھی اہل سنت بڑے علماء دوست ہیں، ہمارے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ہم اپنے عقائد کو، اپنے مسلمات کو بیان کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں، ان کو بتلاتے ہیں کہ بھائی آپ کے خلفاء کو ہم غاصب مانتے ہیں۔ شیخ مفید، شیخ توسی نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا کہ حضرت زہرا کے قاتل حضرت ابوبکر عمر، نہیں لکھا، انکار کرتے ہیں اس چیز سے۔ وہاں پہ انہوں نے وحدت کے خاطر اس چیز کو مائنس کر دیا، نہیں کیا، تواتر ہے ہمارے ہاں۔ تو لہٰذا یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے آپ کی گفتگو، آپ کی ایک ہم مسلسل روش دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے اور ہم نے سکوت اختیار کیا، لیکن اب جو ہے وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی افراطی وحدت کو مزید اجازت دیں کہ وہ پروموٹ ہو، مزید اس میں ہم خاموشی کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ لوگ ایک افراطی قسم کی وحدت جو آپ لوگوں نے ایک عجیب سی وحدت اپنی طرف سے قائم کر رکھی ہے، چونکہ وحدت جو رہبر معظم نے جو بیان کیا اس کو بیان کریں، اپنی طرف سے نہ بیان کریں۔ اسی پہ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔